اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فلق، یہ سورہ مبارکہ اور سورہ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہودی جادوگر کی دو بیٹیوں نے مل کر کچھ کرنی وغیرہ اور جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے بتقاضۂ بشری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کے اثرات ظاہر ہوئے اور سرکار کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ اس تکلیف کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی۔ کوئی یہ سوچے کہ حضور پر جادو کا اثر کیوں ہوا، پھر حضور پر یہ دو صورتیں نازل کر کے اللہ نے ان کو شفا دی، ایسے اللہ نے ان کو شفا کیوں نہیں دے دی؟ پہلی بات تو کوئی سنی ایسا سوچے گا ہی نہیں۔ ہم سنی لوگ، ہماری سوچ وہ ہوتی ہے کہ جس میں سدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس لیے تھی، جادو کا اثر صرف اس لیے ظاہر ہوا، کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتی کیا؟ نہیں، تاکہ میرے محبوب کے ذریعے ان کے غلاموں کو ایک حفاظت کا ہتھیار مل جائے۔ میرے محبوب کے چاہنے والے جب پریشان ہو تو ان کو اس مصیبت کو دفع کرنے کا ایک زبردست اوزار اور ہتھیار حاصل ہو جائے، اس لیے۔ ورنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکم پر پتھر باندھنا، یہ بھوکے رہنا، یہ گھر میں فاقے چلنا، تو کیا اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چھوٹی ہو جا رہی ہے؟ ساری دنیا کا ہر سچا مسلمان کہتا ہے یہ سب تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی اور پھر یہ دوا کے طور پر، علاج کے طور پر دو صورتیں عطا کی گئی، یہ در حقیقت حضور کے ذریعے امت رسول کو اللہ کا ایک انعام ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ مدینے کے یہودی لوگ، یہودی ہمیشہ فتنہ انگیزی کرنے والی قوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے، ہر ایک جتن کر لیا، ہر ایک، یعنی یہاں تک کہ گوشت میں زہر ڈال کر دینے کی کوشش کی۔ حضور دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے قلعے کی، تو اس قلعے کی دیوار کے اوپر سے پتھر حضور کے اوپر پھینکا گیا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں۔ یعنی کیا نہیں کیا یہ یہودی خبیث، ادھر ادھر جا کر پورے عرب کے قبیلوں کو ورگلا کر، بہکا کر اور ابھار کر، غصے میں لا کر میدان میں کھڑے کرتے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی چال چلی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جائے۔ تو لبید ابن اعصم نام کا ایک یہودی جادوگر تھا، یہ تو جادوگر تھا ہی، اس کی جو دو لڑکیاں تھیں
وہ جادو میں اپنے باپ سے 10 جوتا آگے تھی اور زیادہ بڑی ماہر جادوگرنیاں تھی دونوں لڑکیاں. تو یہودیوں نے اس سے کہا کہ ہم نے چھوٹے موٹے سارے جادو کر کے دیکھ لیے اور بہت سارے ان کے اوپر اوزار آزما کر دیکھے لیکن کوئی کارگر نہیں ہوا. تمہارا ایک نام چلتا ہے، سکہ چلتا ہے، تم کچھ کرو. کہا ارے یہ تو میرے بچیاں اس کے بارے میں کچھ کریں گی. بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا کچھ حصہ اور جسم منور کے کچھ بال مجھے چاہیے. تو حضور کی خدمت میں کوئی یہودی بچہ تھا، اس کو ورگلا کر بہکا کر پھسلا کر کسی طور پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے دندانے اور کچھ بال موئے مبارک شریف حاصل کیے جس پر انہوں نے جادو کیا. بڑا سا تات کا ایک دھاگا لیا جس میں 11 گرہیں گٹھان باندھی اور اس میں پھونک مارتے تھے منتر پڑھ پڑھ کے حضور کا نام لے کر، اور گٹھان مارنے کے بعد اس میں سوئی بھی چبھو دیتے تھے. اس طور پر وہ 11 گرہ مار کر سوئی چبھو کر پھر یہ بالوں اور منہ مبارک شریف اور کنگھی کے دندانوں کو ایسے لپیٹ کر پھر کھجور کے پیڑ کے وہ جو شگوفہ نکلتا ہے اس کا جو کھول ہوتا ہے وہ کھول کے اندر یہ ساری چیزیں رکھ کر بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ایک کنویں کے اندر اتر کر ایک بڑے سے پتھر کے نیچے دبایا گیا تھا. اور اس طور پر بہت خطرناک جادو ہوا تھا. تو اور کوئی دوسرا ہوتا تو حالت خراب ہو گئی ہوتی، لیکن یہ تو سرکار ہے، ہاں، جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محسوس ہوا کہ معاملہ گڑبڑ محسوس لگ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل دونوں فرشتوں کو بھیجا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا معاملہ مجھ پر ظاہر کیا گیا. 2 فرشتے آئے خواب میں، ایک نے دوسرے سے کہا کہ صاحب کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا لبید ابن اعصم نے کیا. کہا وہ جادو کیسا کیا؟ کہا کہ حضور کی کنگھی کے دندانے ہیں اور کچھ موئے مبارک شریف ہے اور ایک دھاگا ہے جس میں 11 گرہیں ہیں، سوئی چبھائی گئی ہے اور وہ سب کچھ لپیٹ کر ایک کھجور کے گابھے کے اندر اس کو لپیٹ کر اروان نام کے کنویں کے اندر تہ میں پتھر کے نیچے وہ ساری چیزیں دبا کر رکھی ہوئی ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے فرشتے نے پوچھا. تو دوسرے نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ وہ کنویں کا سارا پانی نکال لیا جائے، پتھر ہٹا کر وہ ساری چیز نکالی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ 2 سورتیں نازل فرمائی جس میں سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں. 5 اور 6 ٹوٹل ملا کر 11 آیتیں ہوئی. ایک ایک آیت پڑھ کر پھونک مارتی جائے تو ایک روایت میں ہے کہ وہ گرہ اپنے آپ کھلے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ پھونک مار کر ایک گرہ کھولیں، سوئی نکال کر الگ کریں، پھر دوسری آیت پڑھ کر پھونک مارے، دوسری گرہ کھول کر سوئی نکالیں، تیسری گرہ پر پھر پھونک مارے اور ایسے گاٹھ کھولتی جائے. تو دونوں صورتیں جب پڑھ لی جائے گی 11 آیتیں ہو جائے گی، 11 گرہیں کھل جائے گی، جادو کا سارا اثر ختم ہو جائے گا اور اس طور پر شفا حاصل ہو جائے گی. فاللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت مولا علی اور حضرت عمار ابن یاسر یہ تینوں صحابہ کو بھیجا. وہ پورا کنواں خالی کر لیا گیا. کنواں خالی ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے. واقعی وہاں پتھر تھا، پتھر ہٹایا گیا، اس کے نیچے باقاعدہ یہ غلاف کے اندر لپٹا ہوا یہ سارا کچھ جادو کا تنتر منتر سب پڑا ہوا تھا، اس کو نکالا گیا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر پھر یہ آیت پاک حضرت جبریل امین دونوں صورتیں لے کر حاضر ہوئے. سرکار کی بارگاہ میں دونوں صورتوں کو پڑھ کر سنا دیا. آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ ایک بار سن لیتے پوری یاد ہو جاتی.
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت تلاوت کرتے گئے، پھونک مارتے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے گئے. اس طور پر 11 آیتیں ہو گئی، دونوں صورتیں ہو گئی. ساری آیتیں پڑھنے کے بعد ساری جادو کا اثر ختم ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حشاش بشاش خوش و خرم محسوس کرنے لگے. تو یہ ہے وہ سورہ مبارکہ جس کے شان نزول اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، میرے محبوب آپ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کی سپیدی کو پیدا کرنے والے رب کی. ہے نا، فلق، فلق کہتے ہیں چیرنا پھاڑنے کو، پاؤ پھٹنے کو. صبح جو پاؤ پھٹتی ہے، اندھیری رات میں سے اجالے کی دھار نکلتی ہے جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں فلق. چیرنا پھاڑنا، جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہے سب چیر پھاڑ ہی سے ہوتی ہے. پانی آسمان چیر کر پیدا ہوتا ہے، درخت زمین چیر کر نکلتا ہے، اور دانہ چیر کر پودا نکلتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے. تو ایسے ہی انسان بھی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے. تو ایسے ہی اندھیرے سے یہ اجالے کی کرن پھوٹتی ہے جس کو فلق کہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اس فلق یعنی صبح کے سپیدے کو پیدا کرنے والے رب کی میں پناہ لیتا ہوں. ہاں، کس سے پناہ لیتے ہیں، کس سے چھپنا ہے، اللہ کی پناہ میں کس سے آنا ہے؟ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی ساری مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. ہاں، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ آفات روزگار ہو، چاہے وہ شیر ہو، چیتا ہو، درندہ ہو یا ڈاکو ہو، یعنی ساری مخلوقات ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں خدا کی مخلوق ہے. تو ان ساری مخلوقات کا جو بھی شر، جو بھی ان سے تکلیف آپ کو پہنچ سکتی ہے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں خدا تیری پناہ لیتا ہوں. اور زبردست یہ آیت مبارکہ ہے. اس میں جادو ٹونا کرنی کٹال کے علاوہ بیماری اور سارے قرض، مرض، درد، کرب، ہر ایک چیز سے پناہ مل جاتی ہے. من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب. ہاں، اور گہری کالی رات جب وہ چھا جائے اس کے شر سے میں خدا کی پناہ لیتا ہوں. گہری کالی رات، غاسق کہتے ہیں اماوس کی رات کو، غاسق کہتے ہیں چاند کو. اذا وقب، جب وہ ڈوب جائے. لہذا چاند جب ڈوب جاتا ہے، چاند ختم ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہی 29 اور 30 والی رات جس کو اماوس کی رات کہیں گے، تو اس کے شر سے خدا کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے اس آیت پاک میں. کیونکہ اماوس کی رات میں زیادہ تر جادو ٹونا اور کسی کے لیے تکلیف دہ باتوں کا معاملہ سب کرتب بازی کی جاتی ہے. تو اس آیت پاک کے اندر یہ سارے خرافات سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کی استدعا کی گئی ہے نا. من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور پناہ لیتا ہوں میں اللہ سے گروہوں کے اندر پھونکنے والیوں کے شر سے. من شر النفاثات فی العقد، نفاثات یعنی پھونکنے والی، نفس کہتے ہیں پھونکنا. تو جو چھو منتر کرتے ہیں نا، تو وہ صرف چھو نہیں بولتے، وہ در حقیقت ہلکی سی تھتکارنا بھی ہوتا ہے. ہاں، اسے ایسا بولتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نفس. تو گروہوں کے اندر وہ ایسی گرہ مارتی تھی اور منتر پڑھ کر اس کے اندر ایسا چھو کرتی تھی، چھو منتر بولتے ہیں نا. ہاں، اور ایسا گرہ مارتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، گروہوں کے اندر پھونک مارنے والیوں کی یعنی جادوگرنیوں کے شر سے میں خدا کی پناہ لیتا ہوں. یہ ہے نا. ومن شر حاسد اذا حسد، اور
ہر اس حاسد سے میں خدا کی پناہ لیتا ہوں جب بھی وہ حسد کرے. حسد اتنا بھینکر گناہ ہے کہ جو پوری کائنات کے وجود میں آنے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی گناہ دنیا کے اندر ہوا ہے تو وہ ہے حسد. آسمانوں پر ابلیس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب فضیلت ہے، کوئی شان والا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اس کی یہ ساری شان و شوکت اور خوبیاں ختم ہو جائے، وہ برباد ہو جائے اور وہ ساری کچھ مجھے مل جائے. تو سامنے والے کی خرابی اور بربادی اور اپنے لیے وہ چاہت، اس کو کہتے ہیں حسد. یہ سخت ترین حرام ہے. اور دوسرا ہوتا ہے رشک، یعنی سامنے والے کے اندر جو خوبی ہے، اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے اور اس کی طرح مجھے بھی بنا دے. یہ ہے رشک، یہ جائز ہے. رشک جائز ہے، لیکن حسد حرام، سخت ترین حرام. ابلیس سے سب سے پہلے گناہ یہی حسد کا ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کیا تھا. کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں ان کے آگے کیوں جھکوں. یہ حسد تھی. اور دنیا میں بھی سب سے پہلا گناہ انسانوں کے اندر حسد ہی کا ہوا. ہاں، وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے اندر حابیل اور قابیل. تو جو قابیل تھا اس نے پہلا جو گناہ کیا تھا وہ حسد کا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ حابیل کے ساتھ جس کی شادی ہونے والی ہے وہ عورت سے میری شادی ہو جائے، اس کو یہ خوبی کیوں ملے. حسد، جلن، کپٹ. تو یہ حسد ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس سے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی یعنی خود کی رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اتنی بھینکر چیز ہے. در حقیقت یہ حاسد کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے انعام پر جو دوسرے پر ہوا ہے، کہ کوئی آدمی ہے، لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، خوشحال ہے بیچارہ، بہت اچھا خاصا ہے، اس کو دیکھ کر آدمی صرف کڑتا ہے، جلتا ہے، وہ اچھا کیوں. اور مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. آج کل لوگ اس کے واسطے پریشان نہیں ہے کہ میں کیوں برا ہوں، میں کیوں پریشان ہوں، میری کیوں حالت خراب ہے. اپنی بربادی پر کوئی زیادہ پریشان نہیں ہے، پریشان ہے دوسرے کی کامیابی پر، کہ وہ سامنے والا اتنا اچھا کیوں ہے، سامنے والا اتنا خوش کیوں ہے، سامنے والا برباد کیسے ہوگا. اسی کی ٹکڑم بازی کے اندر خود پریشان ہوتا ہے. خود اگر محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت کچھ نواز سکتا ہے، لیکن اپنی ترقی کی اتنی فکر نہیں ہے. سامنے والے کو ذلیل کرنے، خار کرنے، تباہ کرنے کی زیادہ فکر ہے. تو ایسی جب خست اور ذلت کی معاملہ ہوگا تو ایک حسد کرنے کی وجہ سے کروڑوں سال عبادت کرنے والے ابلیس کو لات مار کے بھگا دیا گیا فرشتوں کے ذریعے. تو تمہاری ہماری اوقات کیا ہے؟ تو حسد نہیں کرنا. عربی کا شعر ہے، الا قل لمن کان لی حاسدا، سنو میرا جو بھی حسد کرنے والا ہے، مجھ سے جو بھی جلنے والا ہے، جو بھی مجھ سے کپٹ کرنے والا ہے، اس سے یہ کہہ دو، ہاں اتدری الا من اساءت الادب، تو جانتا بھی ہے تو نے کس کی بے ادبی کی، کس کی شان میں گستاخی کی. ارے اساءت علی اللہ فی فضلہ، تو نے اللہ کی گستاخی اور خدا کی بے ادبی کی ہے اس کی مہربانیوں اور نوازشوں کے بارے میں. اذا انت لم ترد ما قد وهب، کہ جب اللہ کے دیے ہوئے پر تو راضی نہیں ہے، اس طرح تو نے اللہ پر ایک الزام لگا دیا اور اللہ پر تو نے گستاخی کی ہے، خدا کی شان میں توہین کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے جو کچھ بھی ہے سامنے والے کے پاس، تو زیادہ اتنا چھل کپٹ اور جلن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بمیر تابر ہی اے حسود کی رنجیست، کہ از مشقت اون بجز مرگ نہ توارست. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ گلستہ کے اندر یہ شعر کہتے ہیں کہ اے حاسد مر جا، اس لیے کہ تو مرے گا تو تجھے یہ حسد کی بیماری سے چھٹکارا اور نجات ملے گی. اس لیے کہ
حسد کی بیماری سے مرے بغیر نجات ناممکن، امپاسبل، مرے بغیر چھٹکارا نہیں ہوتا، اس لیے مر جا۔ تو حسد بہت بھینکر چیز ہے، اس کو اپنے دل سے پاک کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے اللہ پر توکل، راضی برضائے الہی، اللہ پر بھرپور ایمان اور عقیدہ رکھنا، اور عقیدہ و عقیدت کے ساتھ آپ نیک عمل کیجئے، محنت آپ کی ہوگی، رحمت رب کی ہوگی۔ اللہ دوسرے کو نوازتا ہے تو آپ کو بھی نواز دے گا، اس کی رحمت کے حقدار تو بنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ اس طور پر یہ 5 آیتیں ہیں سورہ فلق کی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں تمام حاضرین دنیا جہان کے مومنین کو تمام دکھ دردوں سے نجات عطا فرمائے، سعادت دارین سے ہمکنار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔